السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے فعل مضارع استمراری کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فعل مضارع کے تغیرات۔ آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ بالکل آسان اور مختصر ہونے والا ہے، لہٰذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں فعل مضارع کے تغیرات۔ ٹھیک ہے جی، فعل مضارع سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی آپ نے یہ پچھلی کلاس میں سمجھا ہے۔ فعل مضارع آپ کا ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ نے جان رکھی ہیں۔ لیکن تغیرات شاید آپ کے لیے نیا ہو۔ تغیرات کا جو معنی ہے وہ ہے تبدیلیاں۔ کیا معنی ہے؟ تبدیلیاں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں چینجز۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ چینجز کہتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ فعل مضارع کے اندر کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کون سی چینجز ہوتی ہیں، اور یہ چینجز آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی ملیں گی، کیونکہ ہمارا جو کوئی بھی ٹاپک اپلوڈ ہوتا ہے یہ سارا کا سارا ریلیٹ کرتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، کیونکہ ہم قرآن کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا جو کوئی بھی ٹاپک ہے وہ آپ کو انشاءاللہ قرآن کے اندر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو فعل مضارع کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ اس کا صیغہ زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی فعل مضارع کے متعلق آپ نے یہ پچھلی کلاسز میں جانا ہے کہ اس کا جو صیغہ ہوتا ہے فعل مضارع کا، یہ زمانہ حال یعنی پریزنٹ اور زمانہ استقبال یعنی زمانہ فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک، جیسے میں آپ کو مثال دوں، میں یہاں پر لکھتا ہوں ایک فعل یفعلو۔ یفعلو آپ کا فعل مضارع ہے۔ اس فعل مضارع کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک ترجمہ ہم کریں گے وہ ایک مرد کرتا ہے، وہ ایک مرد کرتا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں وہ ایک مرد کرے گا۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا، یہ دونوں صحیح ہیں، یعنی ہم نے اس کا ترجمہ ایک تو پریزنٹ میں کیا اور دوسرا ہم نے اس کا ترجمہ فیوچر میں کیا۔ تو اس کا جو صیغہ ہے یہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی فعل لے لو، جیسے یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، پریزنٹ فیوچر دونوں کا معنی۔ یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، پریزنٹ فیوچر دونوں۔ یجلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، پریزنٹ فیوچر دونوں۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ تو کرتا ہے یا کرے گا دونوں کا معنی آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلی کلاسز میں سمجھی ہیں۔ لیکن اگر اس کو صرف استقبال کے لیے مخصوص کرنا ہو، اگر آپ نے اس فعل کو صرف مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہو، یعنی فیوچر کے ساتھ خاص کرنا ہو، اس میں پریزنٹ کا ترجمہ نہ ہو، اگر آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ نے اس فعل کو صرف مستقبل استقبال کے ساتھ مخصوص کرنا ہو، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، اور یہی اسلوب آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی ملے گا۔ ٹھیک، تو اگر آپ چاہ رہے ہوں کہ ہم صرف فعل کو استقبال یعنی صرف فیوچر کے ساتھ خاص کریں، ایک تو یہ ہمیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا مفہوم دے رہا ہے ایک فعل، لیکن ہم ایسا کیا ایڈ کریں اس فعل کے ساتھ کہ جس سے ہمیں صرف فیوچر کا معنی ملے، اگر آپ یہ چاہ رہے ہوں تو اس صورت میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں آپ نے کچھ اضافہ کرنا ہے۔ کیا اضافہ کرنا ہے؟ یاد رکھیں، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ اگر آپ نے فعل مضارع کو صرف فیوچر کے ساتھ خاص کرنا ہے تو سین یا سوف مضارع سے پہلے بڑھا دینا ہے۔ کیا بڑھانا ہے بھائی؟ سین اور سوفا۔ قرآن کے اندر آپ نے سین اور سوفا دیکھا ہو۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر سین اگر آپ کو ڈھونڈنے کو کہا جائے تو ہزاروں ملیں گے، لیکن سوفا آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا ہر جگہ۔ سوفا تو قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کہیں کہیں، ٹھیک ہے نا، امپاری کے اندر بھی ہے، بہت ساری صورتوں کے اندر، سورہ رعد کے اندر ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے، بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ اور سین تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو شاید ملے گا اگر آپ ہر ایک سین کو ڈھونڈنے لگے۔ لیکن خالی جو یہ سین جب فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو وہ ہمیں کون سا معنی دیتا ہے؟ یہ ہمیں صرف جو ہے استقبال کا معنی دیتا ہے، یعنی استقبال کے ساتھ یہ خاص ہو جاتا ہے۔
تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوفا آ جائے گا تو یہ جو ہے یہ فعل جو ہے یہ آپ کا استقبال یعنی فیوچر کے ساتھ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب دیکھیے سین اور سوفا کو دھیان میں رکھیے گا. یفعلو ہم نے اوپر لکھا, اس کا معنی ہمیں مل رہا تھا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. لیکن اب اگر ہم یہاں پر لکھیں ایسے ہی یفعلو, میں نے یفعلو لکھا, اس کا معنی اگر کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. ابھی تو یہ کریں گے, لیکن جب میں اس یفعلو سے پہلے سین بڑھا دوں, میں نے سین بڑھا دیا یعنی یہ سین زبر کے ساتھ آتا ہے, یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نا, یہ زیر اور پیش کے ساتھ نہیں آتا. تو سین زبر کے ساتھ آ گیا تو یہ بن گیا سیفعلو. جب سین میں نے اس یفعلو فعل مضارع کے شروع میں لگا دیا تو اب یہ خاص ہو گیا فیوچر کے ساتھ. اب اس کا ترجمہ آپ پریزنٹ میں نہیں کر سکتے. ہاں اگر سین نہ ہوتا تو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کر سکتے تھے, لیکن جب فعل مضارع کے شروع میں سین آ گیا تو اب یہ آپ کو فیوچر کا ترجمہ دے گا. اور فیوچر کا بھی ترجمہ کیسے ہوگا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کا اب جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا ان قریب وہ کرے گا. ان قریب وہ کرے گا, ان قریب وہ کرے گا. دیکھیں ہم نے لکھا کرے گا, ہم نے ایسا نہیں لکھا ان قریب وہ کرتا ہے یا کرے گا, نہیں. پریزنٹ کو اب آپ نے ہٹانا ہے جب فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوفا آ جائے. ان دونوں کا جو معنی ہے وہ ان قریب کا ہے. کیا ہے بھائی, ان قریب. ان دونوں کا معنی جو ہے سین و صفا کا معنی ہوتا ہے ان قریب. قرآن میں آپ کو ان قریب کا ہی معنی ان کا ملتا ہے جب آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں, لیکن جب با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن ان میں سے صفا کا ترجمہ آپ کو کچھ مدت بعد یا کچھ دیر بعد کا بھی ملتا ہے, لیکن ویسے تو ان دونوں کا معنی آپ یاد رکھیں ان قریب کا ہی ملے گا. ٹھیک, تو ان دونوں کا معنی ان قریب کا ہے. تو ہم نے جب سین کو یفعلو کے پہلے لگا دیا تو اب یہ خاص ہو گیا مستقبل کے ساتھ, فیوچر کے ساتھ. تو یہ بن گیا سیفعلو, ان قریب وہ کرے گا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اسی طریقے سے دوسرا ہمارا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر لکھیں یفعلو, دوسرا ہم لکھیں گے یفعلو. اس کا معنی آپ نے اگر کرنا ہو تو کیا کریں گے, وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. ابھی تو پریزنٹ فیوچر ہو سکتا ہے, لیکن جب میں شروع میں یہاں پر سوف لگا دوں تو یہ بن گیا سوف یفعلو. اب اس کا معنی ہوگا ان قریب وہ کرے گا, یا اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں کچھ مدت بعد وہ کرے گا. ٹھیک, اب دیکھیے سوفا کے اندر کچھ مدت بعد کا ترجمہ کیوں آیا یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے اس چیز کو نوٹ کرو کہ جب آپ نے فعل مضارع کو صرف فیوچر کے ساتھ خاص کرنا ہو تو آپ نے فعل مضارع کے شروع میں سین اور سوفا کا استعمال کرنا ہے, اور ان دونوں کا معنی جو ہے وہ ہے ان قریب کا. تو جیسے ہم نے یہاں پر یفعلو, سیفعلو, ان قریب وہ کرے گا. اب اس سے پوری گردان آپ کر سکتے ہیں سیفعلو, سیفعلان, سیفعلون, ستفعلو, ستفعلان, سیفعلن, ستفعلو, ستفعلان, ستفعلون, ستفعلین, ستفعلان, ستفعلن, سافعلو, سنفعلو. تو آپ پوری گردان ایسے کر سکتے ہیں. ایسے ہی سوف یفعلو, سوف یفعلان, سوف یفعلون, سوف تفعلو, سوف تفعلان, سوف یفعلن. تو آپ پوری گردان ایسے کر سکتے ہیں, اور معنی جو آپ کریں گے وہ یہ آپ کریں گے ان قریب وہ کرے گا, ان قریب وہ کرے گا. سیفعلانی, ان قریب وہ دو کریں گے. سیفعلون, ان قریب وہ سب کریں گے. سوف یفعلو, کچھ مدت بعد وہ کرے گا. سوف یفعلانی, کچھ مدت بعد وہ دونوں کریں گے. سیفعلون, کچھ مدت بعد وہ سب کریں گے, یا ان قریب وہ سب کریں گے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی, کنسپٹ کلیئر ہو گیا. تو فعل مضارع کو اگر آپ نے صرف جو ہے مستقبل فیوچر کے ساتھ خاص کرنا ہو تو شروع میں آپ نے سین اور سوفا لگانا ہے. سب سے پہلے آپ اس کو نوٹ کریں. اب میں سین اور سوفا کے بارے میں ایک فرق آپ کو یہاں پر سمجھانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ مثال ہے, یہ اب آپ کو بنانی آ جائے گی. اسی طریقے سے سیکتبو, یکتبو کا معنی کیا ہے, یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. سیکتبو, ان قریب وہ لکھے گا. ٹھیک, نصر ینصرو, ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. سینصرو, ان قریب وہ مدد کرے گا. سیسجدو, ان قریب وہ سجدہ کرے گا. سیجلسو, ان قریب وہ بیٹھے گا. سیعبدو, ان قریب وہ عبادت کرے گا. سیعلمو, ان قریب وہ جانے گا. تو قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا سیعلمون, ٹھیک ہے نا, کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا. ابھی میں انشاءاللہ قرآن کی مثالیں بھی دوں گا, لیکن پہلے اس کو سمجھ لو. ٹھیک, تو سین اور صفا آپ قرآن میں دیکھتے ہیں, یہ ہمیشہ فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, فعل ماضی کے شروع میں نہیں آتا. تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے. کلیئر ہو گیا, یہ ایگزامپل آپ نے لکھ لی. چلے اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا فرق یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ سین اور صفا میں فرق کیا ہے.
देखिए सीन और सौफा दोनों का माना हम अनकरीब का ही करते हैं, आपको कुरान में यही माना मिलता है जब आप लफ्जी तर्जुमा करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक फ़र्क है, हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क आपने इतना याद रखना है कि ये जो सीन है ये आता है मुस्तक़बिल करीब के लिए, और सौफा जो है ये आता है मुस्तक़बिल बईद के लिए। इसको सबसे पहले नोट करो, मुस्तक़बिल करीब, मुस्तक़बिल बईद। करीब किसे कहा जाता है? नज़दीक को, और बईद किसे कहा जाता है? दूर को। ठीक, तो अब यहाँ पर मिसाल भी देने लगा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर अभी लिखा हमने यहाँ पर लिखा, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं यज़हबु। यज़हबु का माना क्या है? वो जाता है या जाएगा। यहाँ पर भी हम लिखते हैं यज़हबु। यज़हबु का माना क्या है? वो जाता है या जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं फयज़हबु और यहाँ पर मैं लिखूं सौफ़ यज़हबु, अब इसका माना क्या होगा भाई? सीन और सौफ़ा दाखिल हो गया ना, तो मुस्तक़बिल के साथ खास हो जाएगा। दोनों का तर्जुमा अगर हम करना चाहें, अनकरीब वो जाएगा, अनकरीब वो जाएगा। लेकिन हल्का सा फ़र्क इसके अंदर क्या है? वो ये है कि सीन जो है ये मुस्तक़बिल करीब के लिए आता है, इसका तर्जुमा हम करेंगे अनकरीब वो जाएगा। इसका तर्जुमा तो हम करेंगे अनकरीब वो जाएगा। ठीक, मैं यहां पर लिखता हूं अनकरीब वो जाएगा, इसका तर्जुमा अनकरीब वो जाएगा हो सकता है, लेकिन ये मुस्तक़बिल बईद के लिए यानी दूरी के लिए है। ठीक, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे सौफ़ यज़हबु, अनकरीब हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कुछ मुद्दत बाद वो जाएगा। आप यहां पर लिखेंगे कुछ मुद्दत बाद, या आप लिख सकते हैं कुछ देर बाद वो जाएगा। सौफ़ यस्जुदु, कुछ देर बाद वो सिजदा करेगा। इसका ये मतलब, ये ऐसे समझो कि अगर आपको कहना हो कि मैं सजदा करूंगा, असजुदु, ठीक है ना, असजुदु, मैं सजदा करूंगा या करता हूं या करूंगा, लेकिन अगर आपने कहना हो मैं सजदा करूंगा यानी अभी मैं सजदा करूंगा, मैं ज़्यादा दूर इस बात को नहीं ले जाऊंगा, यानी मैं अभी 1 मिनट 2 मिनट के बाद सजदा करूंगा, तो मैं कहूंगा सअस्जुदु, तो मैं सीन का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी सजदा करने वाला हूं, यानी मैं अभी सजदा करने वाला हूं, तो ये आप सीन इसके साथ लगाएंगे क्योंकि ये मुस्तक़बिल करीब है। लेकिन अगर आप अभी सजदा नहीं करने वाले, आप कल करेंगे या आप शाम या आप 8 घंटे के बाद करेंगे या 10 घंटे के बाद करेंगे, तो टाइम बहुत लंबा है ना, तो आप कह सकते हैं सौफ़ अस्जुदु, कुछ मुद्दत बाद में सजदा करूंगा, कुछ देर बाद में करूंगा, लेकिन करूंगा। हाँ, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद करूंगा। तो ये सीन और सौफ़ा के अंदर आपने फ़र्क को याद रखना है। लेकिन कुरान के अंदर आपको अनकरीब का ही माना मिलेगा हर जगह, लेकिन कुछ मुद्दत बाद या कुछ देर बाद का भी मिलेगा। तो ये उस्लूब आपने समझना है। जब आप कुरान को इंशाल्लाह समझेंगे ना, ऐसे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपने अभी तो फ़िलहाल इसके नोट्स वगैरह बनाने हैं, इनको लिखना है कॉपी पर। जब इंशाल्लाह हम कुरान शुरू करेंगे बाज़ाब्ता, उसमें इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, और कुरान का जो उस्लूब है वो आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर बईद का तर्जुमा होगा, कहाँ पर करीब का होगा। वो तमाम चीज़ें आयतों के अंदर समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी ये फ़र्क आपने याद रखना है। ठीक, कुरान के अंदर अगर आपने देखा हो कि सीन और सौफ़ा का तर्जुमा अनकरीब का है, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि अरबी ज़ुबान के अंदर जब आप अरबी बोलते हैं, अपनी ज़ुबान, कुरान को पहले एक मिनट के लिए आप साइड में रखो, आप अरबी ज़ुबान की बात करो। तो अरबी ज़ुबान में अगर आपको किसी को बोलना हो मैं अभी पीऊँगा, ठीक, शरीबा यशरबू से क्या आएगा? अशरबू, तो आप लिखेंगे सअशरबू, मैं अभी पीऊँगा, इसका माना है अनकरीब में पीऊँगा। सअशरबू, मैं अनकरीब पीऊँगा। लेकिन अगर आप पीना नहीं चाहते, आप नहीं पीना चाहते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते, जूस नहीं पीना चाहते, तो आप कहेंगे यार मैं पीऊँगा लेकिन शाम को पीऊँगा या रात को पीऊँगा। तो रात तक 12 घंटे हैं, ठीक है ना, या 17 घंटे हैं, 18 घंटे हैं, जितने भी हैं, ठीक, तो रात तक इतने घंटे हैं, तो आप कहेंगे सौफ़ा अशरबू, कुछ मुद्दत बाद में पीऊँगा, यानी कुछ देर बाद में पीऊँगा। तो सीन और सौफ़ा में ये हल्का सा फ़र्क आपने याद रख लेना है। ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए भाई, तो समझ में आ गया। तो सीन और सौफ़ा जब फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है तो ये मुज़ारे के यानी ये मुस्तक़बिल के साथ ख़ास हो जाता है। ठीक, जैसे मैं अब आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। जैसे हमारे पास है याअलमु। याअलमु का क्या माना है भाई? इसका माना है वो जानता है या जानेगा। दोनों तर्जुमा कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी कर सकते हैं, फ्यूचर का भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने इसको सिर्फ फ्यूचर के साथ खास करना हो तो आप क्या लगाएंगे? सीन या सौफ़ा लगाएंगे। तो पहले मैं सीन लगाऊंगा, मैं लिखूंगा सयाअलमु, तो इसका माना होगा अनकरीब वो जानेगा। अनकरीब वो
जान लेगा या जानेगा, जान लेगा भी तर्जुमा कर सकते हैं, सयाअलमु, ठीक। इसी तरीके से याअलमु, वो जानता है या जानेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अब अगर लिखूँ सौफ याअलमु, अब इसका माना हम करेंगे कुछ मुद्दत बाद वो जान लेगा, ठीक। देखिए माना दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अनकरीब और कुछ मुद्दत बाद हम ऐड कर रहे हैं, या यहाँ पर भी आप अनकरीब लिखो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ़र्क को याद रखना, क्योंकि कभी कुरान के अंदर अनकरीब आएगा, कभी कुरान के अंदर कुछ मुद्दत बाद, कुछ देर बाद आएगा, तो वहाँ फिर आपके जहन में सवाल ना पैदा हो कि हमने तो अनकरीब का माना देखा था, तो यहाँ पर ये क्या आ गया। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें अभी से आपको बता के रख रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है, ठीक है ना। इसी तरीके से याअलमू, याअलमून, याअलमून है, देखिए याअलमून, याअलमून जो है आपका जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है, यानी वो सब जानते हैं या जानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सौफ याअलमून, कुछ मुद्दत बाद, कुछ मुद्दत बाद वो जानेंगे, वो सब जानेंगे। या इसी तरीके से तालमून, तालमून, तालमून जो है ना, ये कौन सा है भाई, ये हाजिर का है, यानी तुम सब जानोगे। सतालमून, सीन लगाएंगे तो अनकरीब तुम सब जानोगे, ठीक। या हम लिखेंगे सौफ तालमून, थोड़ी मुद्दत बाद तुम जान लोगे, ठीक। इसी तरीके से नज़र यंजुरु, यंजुरु का माना है वो देखता है या देखेगा, सयंजुरु, अनकरीब वो देखेगा, सनंजुरु, अनकरीब हम देखेंगे, सौफ अक्तुबु, थोड़ी मुद्दत बाद में लिखूंगा, सअक्तुबु, सअक्तुबु, अनकरीब में लिखूंगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपने आप समझ ली, ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। फ़ेल मुज़ारे के शुरू में सीन सौफा लगा दो, अनकरीब और कुछ मुद्दत बाद का तर्जुमा आपको मिलेगा। अब मैं कुरान से आपको मिसाल दे देता हूँ। सूरह राद आप खोल कर देखेंगे, सूरह नंबर 13 है, आयत नंबर 42, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स वसयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार। ये आयत आपको सूरह राद के अंदर मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। ये है भाई, गौर से देखिए इस आय करीमा के अंदर, कुरान के अंदर आपको बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेंगी। ये तो कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि आप मिसालों के साथ इस टॉपिक को समझें। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स वसयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार। तो कहाँ पर आया भाई, ये आया, ये आया सा याअलमु। देखिए अगर सीन को यहाँ पर आप हटा दें तो यहाँ पर क्या है, याअलमु, याअलमु का क्या माना है, वो जानता है या जानेगा। तो अब कुरान के अंदर ये तर्जुमा नहीं होगा कि वो जानता है या जानेगा, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर सीन आ गया है। तो जब फ़ेल मुज़ारे से पहले सीन आता है तो ये मुस्तकबिल यानी इस्तिक़बाल यानी फ्यूचर के साथ खास होता है, तो इसका तर्जुमा होगा कि अनकरीब वो जानेगा, ठीक। तो इसका माना क्या है, वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ, और जो उनसे पहले थे उन्होंने भी बड़ी चालें चली थी। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ, यानी जो उनसे पहले थे उन्होंने बहुत बड़ी चालें चली थी, लेकिन सारी की सारी तदबीरें अल्लाह ही की हैं। फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ, सारी की सारी तदबीरें अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो जानता है हर जान को जो कुछ कमाती है। मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन याअलमु, यानी अल्लाह जानता है मा तक्सिबु, जो कुछ कमाते हैं, कुल्लु नफ्स, हर जान, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या है, वसयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार, उसके बाद है और अनकरीब मालूम हो जाएगा। वसयअलमु, अनकरीब, और अनकरीब मालूम हो जाएगा अल कुफ़्फ़ारु, उन काफिरों को, कि लिमन उक़बद्दार, कि दार आखिरत यानी आखिरत का घर यानी उसकी कामयाबी किसके लिए है। वसयअलमु, और अनकरीब मालूम हो जाएगा उन काफिरों को। अल कुफ़्फ़ार, तो कुफ़्फ़ार यहाँ पर जमा है, ठीक है ना, काफिर नहीं आया, कुफ़्फ़ार, उन काफिरों को दार आखिरत की कामयाबी किसके लिए है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो यहाँ पर सयअलमु आ गया। मशहूर मिसाल आपको मैं दे देता हूँ, सूरह नबा के अंदर है, आयत नंबर 1, 2, 3, 4 जब आप पढ़ते हैं, पहले से तो आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, तो आयत नंबर 3, आयत नंबर 4, आयत नंबर 5 पर पहुँचते हैं तो आपको मिलता है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ये सूरत में दिखा देता हूँ तो इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। अम्मा यतसाअलून,
عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس کے بعد کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ دیکھیں اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ اصل میں یہ ان اور ما ہے تو ملانے کی صورت میں اما بن گیا ہے، یہ میں نے آپ کو مجارہ وغیرہ کے اندر پڑھایا تھا۔ عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے، یعنی جس کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے آپ چلتے ہیں آیت نمبر 4 کے اندر، یہاں پر آپ کو ملتا ہے کلا سیعلمون، کلا۔ اب دیکھیے کلا کا ترجمہ آپ ہرگز نہیں کا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہاں ہاں ان قریب یہ جان لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو ہاں ہاں پتہ چلے گا تمہیں، آپ نے کوئی شرارت کی ہے کلاس میں تو ٹیچر آنے والا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی شرارتی بچے سے؟ ہاں ہاں اب تمہیں پتہ چلے گا، کہتے ہیں نا۔ تو یہ وہی ہے، کلا کے معنی آپ ہرگز نہیں کا بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ اس کا ترجمہ ایک تو ایسے کر سکتے ہیں کلا نہیں سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، یہ ایک ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا آپ کر سکتے ہیں ہاں ہاں سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے۔ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر یعلمون کون سا صیغہ ہے؟ یعلمو، یعلمانی، یعلمون جمع مذکر غائب، یعنی وہ سب جو ہے جانتے ہیں یا جانیں گے، لیکن جب سین آ گیا تو اب یہ فیوچر کے ساتھ، یعنی ان قریب یہ سب یعنی وہ جان لیں گے، ٹھیک۔ کلا سیعلمون، اس کے بعد دیکھیے ثم پھر کلا سیعلمون، اس کے آگے اس کے بعد پھر سے زور دے کر بتایا جا رہا ہے ہاں کوئی بات نہیں ان قریب یہ جان لیں گے، سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں کوئی بات نہیں ان قریب یہ جان لیں گے۔ اور اس کے بعد الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، یہ جو نجعل ہے یہ آپ کا کون سا صیغہ ہے؟ یجعل، یجعلان، یجعلون، تجعل، تجعلان، یجعلن، تجعل، تجعلان، تجعلون، تجعلین، تجعلان، تجعلنا، اجعل، نجعل، یہ تو نجعل ہے، لیکن یہاں پر یہ زیر کے ساتھ کیوں آ گیا بھائی؟ ہونا چاہیے نجعل، یہی ہمارا صیغہ بھی ہے نا، متکلم واحد کا صیغہ ہے نجعل، لیکن یہاں پر نجعلی ہے، کیوں ہے بھائی؟ اس کو سمجھو، یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے کہ جب فعل مضارع کے شروع میں لم آ جاتا ہے تو یہ فعل مضارع کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے، یہ مجزوم بن جاتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو مجزوم بھی نہیں ہے، یہ تو مکسور ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ زیر کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے زیر کہاں سے آ گئی، اصل میں کیا ہے یہ میں آپ کو اضافی سمجھا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ جیسے یہ نجعل ہے، نجعل، یہ نجعل ہے اصل میں ہمارا صیغہ ہے، لیکن جب پہلے کیا آ گیا؟ لم آ گیا، جب پہلے لم آ گیا تو اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ اس آخری والے حرف کو کیا دے گا؟ سکون دے گا، ساکن بنے گا، بن گیا ساکن۔ اس کے بعد آگے ہے الارض، الارض زمین۔ دیکھیں اب یہاں پر اس لام کے اوپر بھی سکون ہے اور یہاں پر بھی سکون ہے، دیکھیں اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے نا، تو جب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے تو اب یہاں پر اجتماع ساکنین ہو گیا، تجوید کا قاعدہ بھی ہے اور گرامر کا بھی ہے۔ تو جب اجتماع ساکنین ہو گیا تو یہاں پر ایک بوجھ پیدا ہوگا، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو جب یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ایک عارضی کسرہ دی جاتی ہے، یہ اس کو اپنی کسرہ نہیں ہے، یہ اس کو عارضی کسرہ دی جاتی ہے تاکہ ہم اس الارض کو اس کے ساتھ ملا سکے، اس کا تلفظ کر سکتے ہیں۔ تو تب یہ بن جاتا ہے لم نجعل الارض، تو آپ لل یہاں پر لگاتے ہیں، ورنہ یہاں پر لام کی نیچے زیر نہیں آتی، ٹھیک، کیونکہ الارض کے لام کے اوپر سکون ہے، اس کو ملانے کے لیے پیچھے زیر دی گئی ہے، ورنہ لم کی وجہ سے یہ آپ کا مجزوم ہوتا ہے آخری حرف فعل مضارع کا۔ یہ انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، لن، لم وغیرہ کے وہ جازم وغیرہ، حروف ناصبہ، حروف جازمہ، یہ ہم نے آگے پڑھنے ہیں، پریشانی نہ لے۔ لم، ٹھیک ہے، ہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جب لم فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تو یہ اس کو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ نجعل کا معنی کیا ہے؟ نجعل کا معنی ہے کہ ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، اس کا یہ معنی ہے، ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ لیکن جب لم آ جاتا ہے پیچھے فعل مضارع کے تو یہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، پاسٹ نیگیٹو کا، ٹھیک۔
تو یہ پریزنٹ اور فیوچر کا معنی نہیں دیتا، یہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے کہ اس کا معنی ہم کرتے ہیں لم نجعل، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا۔ دیکھیں بنایا کا ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں نا وہ ہم کرتے ہیں جعل سے، جعل ہم نے بنایا، تو بنایا کا ترجمہ ہم عموماً پاسٹ میں کرتے ہیں، تو لم کی وجہ سے یہ ماضی منفی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور لم سے پہلے بھی ایک حرف یہاں پر آتا ہے، وہ آتا ہے حمزہ، اور یہ حمزہ آپ کا حروف استفہام میں سے ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کا جواب ہاں یا نہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا سوال میں استعمال کرتے ہیں؟ حمزہ اور حل کا استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی پہلے حمزہ آیا ہے۔ علم، آ کا معنی ہے کیا؟ لم نجعل، ہم نے نہیں بنا دیا، الارض زمین کو، کیا؟ مہادا بچھونا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا؟ کیا ہم نے نہیں بنا دیا؟ معنی کیا آنا چاہیے تھا؟ کیا ہم نہیں بنا رہے ہیں یا بنائیں گے زمین کو بچھونا؟ نہیں، معنی پریزنٹ اور فیوچر کا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ پیچھے لم آ گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ یہاں پر اضافی میں نے یہاں پر یہ سمجھا دیا، لیکن ہمارا ٹاپک ہے اصل میں کلا سیعلمون، ہاں ان قریب یہ جان لیں گے، ثم پھر ان قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو فرش؟ ٹھیک، تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے انشاءاللہ سمجھنی ہے۔ یہ قرآن آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ٹاپکس اور جو کنسیپٹس ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آ گیا ایک اور مثال۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ نساء کے اندر۔ سورہ نساء کے اندر بھی آپ کو ملے گا آیت نمبر 56 کے اندر، یہ سورہ نمبر 4 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہاں پر آپ کو سوف کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جیسے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، سوف نصلیہم نارا، اس کو دیکھ لیجئے۔ سوفا کی مثال ہے، چلے کہاں گیا، یہ دیکھیں، یہ ہمارا ہے سورہ نساء، ٹھیک۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، اب دیکھیے اس کے ساتھ ضمیر بھی ایڈ ہو گئی ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، سوف نصلیہم نارا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ان الذین، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے، یقیناً کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ پیچھے انہ ہے، تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، ہم انہیں ان قریب آگ میں جھونک دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ان الذین کفروا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے، سوف نصلیہم، ہم ان قریب یا ہم بہت جلد یا کچھ مدت بعد یا کچھ دیر بعد ہم ان کو آگ میں جھونک دیں گے، ہم ان کو آگ میں جھونک دیں گے۔ اس کے بعد کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ٹھیک۔ اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان کی دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال والا ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو سوفا کی مثال آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، دونوں ترجمہ ان قریب کا بھی کریں یا کچھ مدت بعد کا بھی کریں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے مشہور سورہ ضحیٰ آپ نے پڑھی ہوگی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف، چلیے یہ مثال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اب دیکھیے یہاں پر سوف کا استعمال ہوا، اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یعطیک ربک، آپ کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا کرے گا، فترضی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یعطیک، آپ کو عطا کرے گا، کون؟
रब्बुका, आपका परवरदिगार, फतरदा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अनकरीब का माना आ गया। ठीक है भाई, तो सौफा का माना अनकरीब का भी आ सकता है या कुछ मुद्दत का बाद का भी आ सकता है, तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया सूरह दुहा के अंदर। इसी तरीके से सबसे लास्ट मिसाल मैं आपको देता हूँ, सूरह तकासुर के अंदर है। सूरह तकासुर आपने पढ़ा होगा, ये है सूरह नंबर 102 आयत नंबर 1, 2, 3, 4, इसको आप इंशाल्लाह देख लीजिएगा। तो उसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। ये मैं आपको मिसाल दिखा देता हूँ, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये देखें, इन 4 आयतों पर गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अब देखिए, इस सूरत के अंदर 2 जगह सौफ़ आ गया, और आया कब? फ़ेल मुज़ारे के शुरू में। ये जो तअलमून है, ये कौन सा सेगा है भाई? ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। यअलमु यअलमान यअलमून तअलमु तअलमान यअलमन तअलमु तअलमान तअलमून। तो तअलमून जमा मुज़क्कर हाजिर है। इसका माना अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? तअलमून, तुम सब मर्द जानोगे, जानते हो या जानोगे। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का माना किया, लेकिन जब पीछे सौफा आ गया तो अब ये मुस्तकबिल के साथ, फ्यूचर के साथ खास हो गया। ठीक है ना? तो इसको इंशाल्लाह मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले समझ लो, अल्हाकुमुत तकासुर, लोगों तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया। लोगों तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया। अब देखिए, अल्हा है ना, अल्हा का माना है गाफिल कर दिया, कुम ज़मीर इसके साथ है, तुम सबको। अत्तकासुर किसने? माल की बहुत सी तलब ने। लोगों तुमको माल की बहुत सी तलब ने क्या कर दिया? गाफिल कर दिया। अब देखिए, तकासुर है ना, तकासुर के माना माल जमा करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने के भी हैं। सबकत किसे कहते हैं भाई? आगे निकल जाना। फॉर एग्जांपल, किसी के पास 20 लाख की गाड़ी है, भाई इसके पास 20 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 25 लाख की, 40 लाख की होनी चाहिए। मेरा पड़ोसी है, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, भाई मैं ऐसा करूं, मेरे पास इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये होती है सबकत, आगे निकल जाना। तो अत्तकासुर के माना माल जमा करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने के भी है, और माल और दौलत की कसरत पर फ़ख्र करने के भी है। कोई फ़ख्र करता है ना, जिसके पास बहुत सारी माल और दौलत होती है, कसरत होती है माल की, तो वो क्या करता है? फ़ख्र करता है, भाई मेरे पास इतने एकड़ ज़मीन है, इतने करोड़ों की ज़मीन है, इतनी गाड़ियाँ हैं। तो जो ये फ़ख्र कर रहा है ना अपने माल पर, माल की कसरत पर, माल और दौलत की कसरत पर फ़ख्र करना, तो उस माना में भी है ये तकासुर। ठीक है ना? तो दौलत इंसान के पास चाहे जितनी भी हो, उसकी तबीयत जो होती है ना, उससे भरती नहीं है कभी। ये आप देखिएगा, आपने ये चीज़, इसका तजुर्बा भी किया होगा। तो जिसके पास माल होता है ना, उसकी तबीयत इससे भरती नहीं है। वो बदस्तूर जो है ना, मज़ीद हासिल करने की जो है ना, उस कोशिश में लगा रहता है कि भाई मुझे और हो, और मेरे पास माल आए, और आए, और आए, और आए, और आए। तो वो इसमें लगा रहता है। ठीक है भाई? अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हत्ता यहाँ तक कि, ज़ुरतुम तुमने ज़ियारत की, अल मक़ाबिर कब्रों की, यहाँ तक कि तुम कब्रों को पहुँच जाते हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने ज़ियारत की कब्रों की। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कल्ला सौफ़ तअलमून, आयत नंबर 3 के अंदर, कल्ला सौफ़ तअलमून, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब देखिए, कल्ला का माना मैंने कहा ना कि हरगिज़ नहीं का भी आता है, लेकिन यहाँ पर उस माना में आप इसको नहीं लेना है। ये ऐसा है कि मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि अगर किसी बच्चे ने गलती की है क्लास में, तो अब वो तो फंस गया, टीचर आएगा तो उसकी डांट डपट तो होनी है। तो आप उसको क्या बताते हैं? पहले जब टीचर नहीं आया होता तो आप उसको डराते हैं, कोई बात नहीं, आपने ये काम तो कर लिया, शरारत कर ली, अब तुम देखोगे अब क्या होगा तुम्हारे साथ। तो वैसे ही यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कल्ला, कोई बात नहीं, सौफ़ तअलमून, बहुत जल्द तुम्हें मालूम होगा, अनकरीब तुम्हें मालूम होगा, अनकरीब तुम जान लोगे। तो सौफ़ा का माना अनकरीब का भी कर सकते हैं, बहुत जल्द का भी कर सकते हैं, या कुछ देर बाद का भी कर सकते हैं, या कुछ मुद्दत बाद का भी कर सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात एक ही है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला और मज़ीद ज़ोर दे रहे हैं इस बात पर, सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। देखिए, इसमें ज़ोर है। ज़ोर क्यों है भाई? गाफिल हो गए हो माल कमाने में, सबकत ले जाने में एक दूसरे से, और माल और दौलत पर जो है बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहे हो, माल की कसरत पर फ़ख्र कर रहे हो,
کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر کوئی بات نہیں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کلا سوف تعلمون، کلا ثم کلا سوف تعلمون، اس آیت کو یاد کرو۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ آیت سورہ نبأ کی ان آیات سے مشابہ ہے نا، جیسے وہاں پر ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ کلا سَيَعْلَمُونَ ثم کلا سَيَعْلَمُونَ، وہاں پر سین کا استعمال ہوا، یہاں پر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو سورہ نبأ کی ان آیات سے مشابہ ہیں، ٹھیک۔ کلا سَيَعْلَمُونَ ثم کلا سَيَعْلَمُونَ، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ٹھیک۔ یعنی ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اتنا مال آپ کے ذہن میں چڑھا ہوا ہے کہ موت آپ کو یاد نہیں ہے، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی، وہ وقت دور نہیں ہے جب موت خود آئے گی تمہارے پاس، تم سے ملاقات کرے گی۔ سورہ جمعہ کے اندر ہے نا آیت نمبر 8 کے اندر، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کیا فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ بہرحال جو ہی تمہاری آنکھیں بند ہوں گی وہ تمام حقائق، وہ تمام چیزیں تم پر روشن ہو جائیں گے جن سے تم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بات کلیئر ہوگی بھائی؟ تو اس لیے موت سے کب تک بھاگو گے؟ ایک دن موت آ کر پکڑے گی، تو دولت کے نشے میں اتنا چور نہیں ہونا ہے کہ آپ کو موت ہی بھول جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وعید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کلا سوف تعلمون، ان قریب وہ جانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اس پر شکر کرے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو پھر دولت کے نشے میں بہت سارے لوگ ایسے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال تفسیر کی کلاس جب ہوگی انشاءاللہ، جب ہم انشاءاللہ باضابطہ تفسیر شروع کریں گے، اس میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، بہت آسان سی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوگی ہماری اس یوٹیوب چینل پر۔ بس آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، تھوڑا سا سپورٹ دکھائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری چینل کو شیئر کریں تاکہ اوروں تک بھی یہ کلاسز ہماری پہنچیں۔ عربی گرامر کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے، اور قرآن کو انشاءاللہ پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے، تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر سکھائی جائیں گی جب تک انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی ہو، انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا سین اور سوفا، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ اچھا ایک اور ٹاپک یہیں سے ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ یہیں سے آپ لے لیجئے، اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو ہوم ٹاسک دے دیتا ہوں تو اس کو ختم کریں گے۔ دیکھیے فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح لگانے سے مضارع جو ہے وہ صرف حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ جیسے سین و صفا میں آپ نے کیا دیکھا، سین و صفا لگانے سے وہ جو ہے مستقبل کے لیے مخصوص ہو گیا ہے نا۔ لیکن اب اگر فعل مضارع کے شروع میں صرف لام مفتوح لگایا جائے، یعنی لام زبر لگایا جائے، تو مضارع جو ہے وہ صرف حال یعنی پریزنٹ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، پریزنٹ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے یکتبو، اس کا معنی کیا ہے؟ یکتبو کا ابھی ہم معنی کر سکتے ہیں وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، پریزنٹ فیوچر دونوں کا معنی ہوا۔ لیکن اگر صرف آپ نے فیوچر کا معنی کرنا ہو تو آپ سین اور سوفا لگائیں گے جو ہم نے ابھی تک پڑھا۔ لیکن اب اگر آپ نے پریزنٹ کا معنی کرنا ہو، پریزنٹ کے ساتھ خاص کرنا ہو، یعنی زمانہ حال کے ساتھ ہی مخصوص کرنا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ لام مفتوح شروع میں لگائیں گے، صرف لام مفتوح لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے ابھی، ٹھیک۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یکتبو سے پہلے لام لگائیں گے۔ تو جب میں نے لام زبر لگا دی، چلیں ہم اس کو وائٹ پین سے لکھ دیتے ہیں، ہم نے یہاں پر لام زبر لگا دی، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا لا یکتبو۔ اب جب یہ لا یکتبو بن گیا، اس کا معنی اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، لکھے گا کا ترجمہ نہیں ہوگا، اب اس کا اتنا معنی ہوگا وہ لکھتا ہے، بس پریزنٹ، بس پریزنٹ۔ اس کا ترجمہ آپ بالکل نہیں کریں گے کہ وہ لکھے گا، نہیں، کبھی نہیں ایسا کرنا۔ قرآن کے اندر بھی آپ کو ملے گا لا یعلمو، قرآن کے اندر آپ دیکھیں انشاءاللہ ڈھونڈے، لا یعلمو، لا یعلمون، لا یعلمو، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، بس اتنا معنی ہوگا لام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں فیوچر کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اشربو، اشربو کا معنی ہے میں پیتا ہوں یا پیوں گا، پیوں گا، I will drink، میں پیوں گا۔ لیکن جب میں نے لام لگا دیا تو یہ بن گیا لا اشربو۔
اب لا اشربو کا معنی ہے میں پیتا ہوں، میں پیتا ہوں. اب دیکھیے اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہے، لا اشربو ایسے لکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. لام الگ اور الف الگ سے نہیں لکھنا ہے، بلکہ لام الف لا، اسی کے اوپر لام کے اوپر زبر، اسی یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر، اور اشربو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک، لا اشربو. اسی طریقے سے لا نفتحو، لا نفتحو کیا معنی؟ لا نفتحو، نفتحو کا معنی ہے ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے، لیکن لام زبر پہلے آ گیا، لام مفتوح آ گیا تو ہم کھولتے ہیں، بس ہم کھولیں گے، یہ ترجمہ اب نہیں ہوگا. ہاں اس صورت میں ہوگا جب آپ لام کو ہٹائیں گے، لیکن جب لام شروع میں آ گیا تو اب یہاں پر صرف حال کا ترجمہ ہوگا، جو ہے مستقبل کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے لا یعلم، لا یعلم کا کیا معنی ہے؟ وہ جانتا ہے. اب اس کا معنی ہوگا وہ جانتا ہے لام کے ذریعے سے، لیکن اگر لام کو ہٹایا جائے یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، لیکن لام لگایا لا یعلم وہ جانتا ہے، ٹھیک. تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو بنانا، یہ بالکل آسان ہے. تو اتنا یاد رکھیں، فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں آپ نے لام مفتوح لگانا ہے، یعنی لام زبر کو لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے ہوم ٹاسک دے دیتا ہوں، اسی کے ساتھ ہم کلاس کو ختم کریں گے. ہمارا ٹاپک کون سا تھا بھائی؟ سین اور سوفا کا تھا. وہی مثال میں آپ کو دوں گا، تو اس کی آپ نے عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کی عربی آپ نے بنانی ہے. میں آپ کو یہ 3-4 یہاں پر دے دیتا ہوں پوائنٹس. سوف تذهبین، سوف تذهبین، تذهبین کون سا صیغہ ہے یہ آپ کو معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سین کے ساتھ سأشربو، سأشربو، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سوف نفتحو، سوف نفتحو کھولنے کے معنی میں. اسی طریقے سے ایک اور لے لیجئے، سأسجدو، اسجدو یعنی سجدہ کرنے کے معنی میں ہے. تو یہ ہو گیا 1، یہ ہو گیا 2، یہ ہو گیا 3، یہ ہو گیا 4. کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے. چلے اردو ترجمے والے بھی دیتا ہوں. جیسے ایک آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے ان قریب تم دونوں لکھو گے. چلے ان دو کو بھی لکھنا، ان قریب تم دونوں لکھو گے. لکھنے کے معنی میں کیا آتا ہے، کون سا صیغہ آتا ہے، وہ آپ انشاءاللہ دیکھیے گا. اور دوسرا آپ لکھیں گے کچھ مدت بعد، کچھ مدت بعد تم دونوں لکھو گے. دیکھیں دونوں سیم ہے، میں نے یہاں پر ان قریب اور یہاں پر کچھ مدت لگایا. اب آپ نے خود دیکھنا ہے یہاں پر آپ نے سین لگانا ہے یا سوفا لگانا ہے، اور یہاں پر سین یا سوفا لگانا ہے، یا آپ نے اب دیکھنا ہے اگر آپ نے ٹاپک کو سمجھا ہے. تو سوف تذهبین، سأشربو، سوف نفتحو، سأسجدو، ان قریب تم دونوں لکھو گے، کچھ مدت بعد تم دونوں لکھو گے. ٹھیک ہے بھائی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے جلدی سے، اور اس کو آپ انشاءاللہ لکھیے گا ہوم ٹاسک کو، اور میری ای میل پہ انشاءاللہ ضرور سینڈ کیجیے گا. کلیئر ہو گیا؟ چلے بھائی ختم. اوکے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جا جان سے بھی پیارا ہے، جان جا جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.